بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کبھی ہمارے ذہن و دماغ میں محرم الحرام کا تصور آتا ہے یا ہم محرم الحرام کا تذکرہ کرتے ہیں تو عام طور پر سب سے پہلے جو بات ہمارے ذہن و دماغ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے حیدر کرار شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی، چوتھی اور چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر گوشے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں بہت ہی دردناک، غمناک اور کربناک طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا۔ کچھ اوباشوں نے، بدماشوں نے بڑے ہی ظالمانہ طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے گھرانے کو تڑپا کر شہید کر دیا تھا۔ یہ امت مسلمہ کے لیے بہت ہی دردناک واقعہ ہے، اور آج بھی جب کبھی اس واقعے کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو امت مسلمہ کے نوجوانوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم خانوادے سے تعلق رکھنے والے فرد تھے۔ یہ اس دنیا کے پھول تھے، جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، اور ان کو اتنے دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عظیم واقعات ہیں جو اس ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کو پیش آئے تھے۔ ان واقعات کا تذکرہ بہت سے محدثین نے اپنی کتابوں میں کیا ہے، مفسرین نے کیا ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں ان واقعات کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ ان واقعات میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو، قلم کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ اسی طرح اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس عظیم سیلاب سے کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی تھی، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12ویں پارے میں کیا ہے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا تھا، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا، اور ان کے لیے نار نمرود کو گل گلزار بنا دیا تھا۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی تھی، اور وہ ملک مصر کے بادشاہ بنے تھے۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والد حضرت یعقوب سے ملاقات ہوئی تھی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد باہر نکالے گئے تھے، اور ان کی قوم پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ہٹا لیا تھا۔ اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظالم و جابر فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور ظالم جابر فرعون اور اس کی قوم کو غرقاب کر دیا تھا، جس کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں یہودی روزہ رکھتے ہیں اس دن۔ تو آپ نے پوچھا ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، کہ یہ تو بڑا عظیم دن ہے۔ اسی دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو غرقاب کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس کے شکرانے میں روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن روزہ رکھیں۔ چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی تھی، اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا نصیب ہوئی تھی، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی شرنگیزی سے محفوظ رکھ کے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اسی دن دنیا میں سب سے پہلے بارش ہوئی تھی، اور یہی وہ مبارک دن ہے کہ جس دن کو قریش کا خانہ کعبے کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے، اور اسی دن قیامت بھی واقع ہوگی۔ یہ بہت سارے وہ عظیم واقعات ہیں جو اسی مہینے کی اس 10ویں تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
اس لیے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ وہ اسی دن قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو عذاب سے چھٹکارا ملا تھا، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ امید ہی نہیں، یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔